فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یعنی یہ جملہ قابل غور ہے کہ علم آ جانے کے بعد اگر جلدی کرے، علم آ جانے کے بعد اگر بحث کرے، علم آ جانے کے بعد اگر باتوں کو نہ مانے، یعنی معیار اصل علم ہے، یعنی گویا اسلام علم کا پیغام دیتا ہے، اسلام علم کے ذریعے سے آگے، اسلام دین منطق ہے، اسلام دین علم ہے، اسلام جہالت کا پیغام نہیں دیتا ہے، اسی لیے اسلام کسی جاہل کو سر کے اوپر بیٹھنا مسلط کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اسلام میں معیار جب علم ہے، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے فمن حاجک من بعد ما جاءک العلم، تو پھر پیغمبر کے بعد بھی اگر کسی کو ماننا ہے تو یہ دیکھو کون صاحب علم ہے اسے مانو۔ اگر پیغمبر کے بعد کسی کو تسلیم کرنا ہے تو ایسے کو تسلیم کرو جس کے پاس علم آیا تھا۔ تو کائنات میں ہمیں کوئی نظر نہ آیا سوائے ایک کے جس نے ممبر سنونی پر آ کر دعویٰ اسلام کیا۔ یہ بھی ایک فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم پیغمبر سے خطاب تھا، اور آپ کے سامنے واقعہ ہے جو کل کی تاریخ ہے، اور اسی کل کی تاریخ میں دو اہم مناسبتیں بھی ہمارے یہاں ہیں، یہ بھی امیر المومنین سے متعلق مناسبتیں، اور شب کی مجلس میں بھی بہت سے مومنین یہاں پر رہے تھے کہ میں نے عرض کیا یہ مکمل ہفتہ اہل بیت کی عظمتوں کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے، اور ہمارے سامنے پیغام مسلسل ادھر آیات پیغمبر کے سلسلے میں اور امیر المومنین کے سلسلے میں آل محمد کے سلسلے میں کل ہی بظاہر ہمارے مشہور مباہلہ یعنی آئے مباہلہ سورہ مبارک آل عمران کی 61ویں آیت، لیکن ساتھ ہی ساتھ کل ہی کے دن آئے تطہیر کا بھی نزول ہوا۔ یہ خود آل محمد کی حقانیت کی دلیل ہے، ان کی افضلیت کی دلیل ہے، ان کی عصمت کی دلیل ہے، ان کی پاکیزگی کی دلیل ہے، ان کے پیغمبر کے بعد جانشین ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جسے قرآن گناہوں سے محفوظ کہہ رہا ہو تو پھر ہمیں ہادی بنانا ہے تو ایسے ہی کو بنانا ہے جو خود گناہوں سے محفوظ ہو، اگر رہبر بنانا ہے تو اسی کو بنانا ہے جو عصمت رکھتا ہو، جو معصوم ہو، جس کے یہاں خطائیں نہ ہو، جس کے یہاں غلطیاں نہ ہو، جس کے یہاں معصیتیں نہ ہو، جس کی 40 سالہ زندگی شرک و بتپرستی میں نہ گزری ہو، اسی کے بارگاہ میں آنا ہے جو عصمت رکھتا ہو۔ عصمت کا ایک معنی یہ ہے کہ کبھی اس کی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں نہ ہوئی۔ عصمت کا ایک معنی یہ ہے کہ اس لیے کہ قرآن نے ظاہر سی بات ہے کہ عصمت کے مقابلے میں جملہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے۔ جب شرک عظیم ظلم ہے تو جس نے 40 سال شرک کیا ہو وہ سب کچھ بن سکتا ہے، رہبر نہیں بن سکتا ہے۔ ظالم کے لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو رہبر بنا رہے ہو، رہنما بنا رہے ہو، اس کے پیچھے چل رہے ہو، اور اس کے گویا کسی بات کو مان رہے ہو۔ پہلے آدمی اپنے کو محفوظ کرے تبھی دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور آج شاید انسانیت کی بدبختی کی وجہ یہی رہی ہے کہ انسانیت نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ ہمیں رہبر کسے بنانا ہے۔ اسلام کا اصل پیغام ہی یہ تھا کہ پہلے یہ طے کرو کہ تمہیں رہنما کسے بنانا ہے، رہبر کسے بنانا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں دیکھا دیکھی رہبریت نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں دیکھا دیکھی امامت نہیں ہے، ہمارے یہاں دیکھا دیکھی خلافت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے باپ امیر المومنین کو خلیفہ رسول مان رہے تھے صرف ہم آنکھ بن کر کے اسی بنیاد پر مان لیں، نہیں، اللہ نے عقل جیسی نعمت دی ہے۔ اور غور کریں کہ آیا کائنات میں علی کے علاوہ کوئی اس لائق ہے کہ اسے رسول کے بعد جانشین بنایا جا سکے؟ کائنات کے بعد کوئی اس لائق ہے کہ اسے رسول کی جگہ پر لایا جا سکے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر ہمیں رسول کے بعد اگر ماننا ہے تو صرف علی بن ابی طالب کو ماننا تاریخ ہے پیغمبر کی بارگاہ میں، یہ مناسبتیں ہیں۔ اسی کل کی تاریخ میں مباہلے کے ساتھ ساتھ ایک آیت تطہیر کا نزول ہوئی، اور دوسری ایک اہم مناسبت ہے کلی کے دن وہ آئے ولایت کا نزول ہوئی، اور مسلسل گزارش کی کم از کم ہم مولائیوں کو یہ آیات ولایت کا وقت یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی جیسے آیات تطہیر کے موقع پر اور ایام ولایت میں ہم لوگ ولایت کرتے ہیں اور امیر المومنین کا تذکرہ ہوتا ہے اور امیر المومنین کا ذکر ہوتا ہے، تو کوشش کریں کچھ آیتیں امیر المومنین کے بارے میں ہم لوگوں کو ہر وقت یاد رہیں، اور ان آیات میں سے اور دوسری کل کی تاریخ میں 3 آیتیں امام علی سے متعلق ہیں، یعنی امیر المومنین سے متعلق آئے مباہلہ بھی ہے، امام علی سے متعلق آئے تطہیر بھی ہے، امام علی سے متعلق آئے ولایت بھی ہے۔ اسلام نزول ایک بھی نہیں ہوگا، اور یہ شاید اس بات کا پیغام ہے کہ اگر ماننا ہے تو کم از کم اسے مانو جس کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے۔ بلکہ تم عرض کرو کہ کم از کم اپنی دعوے کے اوپر تو ثابت قدم رہ جاؤ، اپنی بات کے اوپر تو ثابت قدم رہ جاؤ۔ اگر یہ دعویٰ ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے تو کم از کم قرآن ہی تو اپنے لیے کافی سمجھ قرآن ہی سے پوچھ لو کون ہمارے لیے رہبر بن سکتا ہے، قرآن ہی سے معلوم کر لو کون ہمارا رہبر بن سکتا ہے، قرآن ہی سے پوچھ لو
کے گویا صفات کا بھی اعلان ہے، امام علی کی خوبیوں کا بھی اعلان ہے. یہ صرف آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ علی کے کمالات کا بھی اعلان کیا ہے. آیت تطہیر میں آ کر صرف زبردستی کسی کو چادر میں شامل نہیں کیا ہے، بلکہ آیات الہیہ نے اگر آیت تطہیر کو نازل کیا ہے تو اس لیے ہے کہ اگر معصوم کو دیکھنا ہے تو علی بن ابی طالب کو دیکھو. اگر آئے ولایت آئی ہے تو کسی کو صاحب اختیار اور حاکم دیکھنا ہے تو علی بن ابی طالب کو دیکھو. اگر آئے مباحثہ نازل ہوئی ہے تو امیر المومنین کی جگہ پر، اگر رسول کی جگہ پر کسی کو دیکھنا ہے تو علی بن ابی طالب کو دیکھو. یا یہ کہوں کہ اگر اللہ کی نگاہ میں کسی کو سچا دیکھنا ہے تو علی بن ابی طالب کو. یہ بھی آیات نہیں ہے بلکہ ایک صفت کا اعلان ہے، فضیلتوں کا اعلان ہے. امام علی کے بارے میں یہ فضیلتیں ہیں. اور جب عیسائی آئے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچنے لگا اور اسلام پھیلنے لگا تو اس وقت عیسائی پیغمبر کے بارگاہ میں آئے اور اسلام کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، چونکہ ان کے یہاں بھی عقیدہ تھا پیغمبر کی نبوت کا. اور یہ بھی ایک تاریخ نگاہوں میں ہے کہ چاہے اس دور کے یہودی رہے ہوں یا عیسائی رہے ہوں، ان کا مذہبی عقیدہ یہ تھا کہ کوئی آخری رسول آئے گا، یعنی کوئی آخری نبی آئے گا. جیسے آج ہر فرقے اور ہر مذہب اور ہر مسلک کا عقیدہ یہ ہے کہ آخری جانشین آئے گا. یعنی آج یہ عقیدہ ہے، یہ مسلمان خالی شیعوں کا عقیدہ نہیں بلکہ تمام امتیں ایک مسلمان رہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کا بھی عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں کوئی نہ کوئی آئے گا. تو صرف یہ طے نہیں ہے کون آئے گا، ورنہ ہر مذہب یہ کہتا ہے، ہر مسلک یہ کہتا ہے، ہر نظریہ یہ کہتا ہے کوئی نہ کوئی ایک آئے گا. افراد الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں، مصداق الگ الگ ہے، لیکن یہ عقیدہ گویا مشترک ہے. کوئی نہ کوئی یا نظام آئے گا، یا کوئی فرد آئے گی، یا کوئی ذات آئے گی. اسی طریقے سے پیغمبر کے بارے میں ہر ایک کو عقیدہ تھا کوئی نہ کوئی آئے گا، یعنی آخری نبی آئے گا. اور جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا ہے اور اسلام کو پیغام دیا ہے تو پھر عیسائیوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے آیا وہی آخری نبی ہے جس کی خبر ہمارے یہاں کتابوں میں دی گئی. اس کی بنیاد پر انہوں نے پیغمبر کے پاس اپنا ایک وقت بھیجا ہے اور اس میں بہت سے افراد روایتوں میں تقریباً 60 لوگ آئے. اس میں سے 3 ان کی علمی شخصیتیں اور مذہبی شخصیتیں تھیں. پیغمبر کے سامنے آ کر گفتگو کرنا شروع کی اور بحث کرنا شروع کی. سب سے پہلے ان کا دعویٰ یہی تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ دلیل دے رہے ہیں. اور پھر ماننے کا تیار نہیں. اور پھر دلیل پوچھی، دلیل کیا ہے کیوں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ تو ان کا سب سے بڑا دعویٰ تھا کہ کیونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہٰذا کہ اللہ اور ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو اللہ ہی اس کا باپ ہوگا. قرآن نے اس کا جواب اس انداز سے دیا ہے کہ انما مثل عیسیٰ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے لہذا اللہ عیسیٰ کا باپ ہے، تو پھر اس وقت اپنے دعوے میں سچے ہوتے کہ عیسیٰ سے پہلے آدم کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں. لیکن مثلاً جناب عیسیٰ کی ماں تو تھی، آدم تو وہ ہے کہ جن کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. بھائی اسی بنیاد پر اگر ہمارے دلیل یہ ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے، اس بنیاد پر قرآن نے صاف صاف نہیں جواب دیا کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کو بھی، جناب آدم کو بھی اللہ کا بیٹا مان لو. لیکن جب وہ نہیں مانے اور پھر ضد پر اڑے رہے اور جدی کی بات آئی تو پھر قرآن نے یہ آیت نازل کی ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آ جانے کے بعد یہ بحث ہے. یہ اسلام زبردستی کا دین نہیں ہے. یہ آیت اور آئے مباہلہ اس بات کا گواہ ہے کہ اسلام زبردستی اسلام نہیں منواتا ہے. اسلام زبردستی کسی کو دین میں نہیں لاتا ہے. اسلام عقل و منطق کا پیغام. اسلام انسان کی عقلوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے. اسلام انسان کی فکروں کو بیدار کرنا چاہتا ہے. اسلام تو انسان کی فکر کو بیدار کر کے پیغام دیتا ہے کہ تم خود طے کرو کہ حق و باطل کیا ہے. اسلام زبردستی کا دین نہیں ہے. لیکن آپ کا دین جبر نہیں ہے کہ تم اللہ کو مان لو، جبر نہیں ہے کہ تم رسول کو مان لو، جبر نہیں ہے کہ تم علی بن ابی طالب کو مان لو. اللہ نے عقل جیسی نعمت دی ہے. صرف اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ عقل کا استعمال کرو. صرف اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ منطق کا استعمال کرو. صرف اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنی انسانیت کا ثبوت پیش کر دو. اس لیے کہ اللہ نے تمہیں عقل دے کر انسان بنایا ہے، تمہیں بے عقلی کی بنیاد پر جانور نہیں بنایا ہے. اگر تم انسان ہو تو اپنی عقل کا استعمال کر لو، وہی بس یہی اسلام کا مطالبہ ہے. لیکن ایک تعداد ہے جو آج بھی عقل کا استعمال کرنے میں تو جو ہمارے یہاں چلا رہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، جو ہمارے یہاں مانا گیا ہے بس ہمیں اسے ماننا ہے. نہیں، اسے انسانیت نہیں کہتے ہیں کہ جو چلا آ رہا ہے اسی کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. نہیں، اللہ نے عقل دی ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارا راستہ کیا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر چلنے والے. اور پھر جب قرآن کی آیات موجود ہوں، جب عیسائیوں نے بحث کی ہے اور نہیں مانا ہے اور جدی پر اڑے رہے
بزد رہے کہ نہیں ہم اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہیں. تب قرآن نے جملہ کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا. اب ان سے رسول کہیے کہ یہ آئے مقابلے پر میدان میں. ابنانا یہ اپنے بیٹوں کو لائیں, آپ اپنے بیٹوں کو لائیے. انفسنا یہ اپنے نفسوں کو لائیں, آپ اپنے نفسوں کو لائیں. نساءنا یہ اپنی عورتوں کو لائیں اور آپ اپنی عورتوں کو لائیے. ثم نبتہل اور پھر مباہلہ کریں. یہاں پر ایک بزرگ عالم کا جملہ ہے کہ پیغمبر نے پہلے قرآن کی آیتیں پیش کی, عیسائیوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی, اور جب عیسائی قرآن کی آیات کو ماننے پر تیار کہ مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم میں قرآن کی آیات قرآنیہ پیش کی, اور پھر عیسائی اس قرآن کی آیتوں کو ماننے پر تیار ہوئے, تب اللہ نے رسول سے کہا کہ اگر یہ قرآن کی آیتوں کو نہیں مان رہے ہیں تو اب آپ اہل بیت کو لے کر آئیے. قرآن کی آیت ہے اس لیے کہ آئے مباہلہ میں اہل بیت لے کر آئے. رسول اللہ امیر المومنین ہیں, صدیقہ طاہرہ ہیں, امام حسن امام حسین ہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ آیتوں کو نہیں مان رہے تو آپ اہل بیت کو لے کر آئیے. کم از کم یہ مباہلہ اس بات کا گواہ ہے کہ جہاں پر قرآن کافی نہ ہو وہاں اہل بیت کو لایا جاتا ہے. جہاں قرآن کافی نہ ہو وہاں اہل بیت سامنے آتے ہیں. اہل بیت کی حقانیت اسلام کی دلیل بن جاتے ہیں. یہ مباہلہ اس بات کا بھی گواہ ہے, پیغام ہے کہ جہاں اسلام کی حقانیت کی بات آئے اور تمہیں دنیا کے سامنے اسلام کو بعنوان حق ظاہر کرنا ہو, پیش کرنا ہو, اور تم سچے رسول کے ماننے والے ہو, تو اس بات کو یاد رکھنا سوائے آل محمد کے اسلام کی حقانیت کا اعلان نہیں ہو سکتا. اہل بیت کی عظمتوں کو سامنے لاؤ, اہل بیت کی شخصیتوں کو سامنے لاؤ, اہل بیت کے کردار کو سامنے لاؤ, اہل بیت کی سیرت کو سامنے لاؤ, تب دنیا کو معلوم ہوگا اسلام کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ اسلام خالی کتابوں میں بند کسی بات کا نام نہیں ہے, اسلام خالی ذہنوں میں کسی بات کا نام نہیں ہے, بلکہ اسلام مکمل نظام حیات ہے. اہل خیر اپنے نظام حیات کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں. اہل بیت کا جب کردار سامنے آئے گا تبھی تو پتہ چلے گا اسلام کسے کہتے ہیں. جب اہل بیت کی سیرت سامنے آئے گی تبھی تو دنیا کو سوچنے کا موقع ملے گا اسلام کسے کہتے ہیں. جب آل محمد کا کردار سامنے آئے گا تبھی تو پتہ چلے گا اسلام کسے کہتے ہیں. اور نبی کی تاریخ گواہ ہے کہ نبی کے اسلام کو قبول کرنے والے نبی کی باتوں سے آنے والے کم تھے, نبی کے کردار کو دیکھ کر آنے والے زیادہ تھے. اور اسی لیے مباہلے نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر آج بھی دنیا کے سامنے پیغام اسلام پہنچانا ہے, اسلام کی حقانیت کا پیغام پہنچانا ہے, اسلام کی تبلیغ کرنا ہے, تو یاد رہے جب تک درمیان میں کردار اور سیرت اہل بیت نہ ہو اسلام کا پیغام نہیں پہنچ سکتا. اسلام کے پیغام کے لیے ہمارے پاس کوئی نمونہ عمل تو ہو, ہمارے پاس کوئی آئیڈیا تو ہو, ورنہ دنیا میں کہنے کو تو ہر ایک کہتا ہے کہ ہمارا مسلک حق ہے, کہنے کو تو ہر ایک کہتا ہے ہمارا مذہب حق ہے. دنیا کا کون سا ایسا مذہب ہے جو اپنے کو حق نہ کہتا ہو؟ تو کہنا اور ہوتا ہے اور اسی حق اور اچھائی کو سامنے دکھا دینا اور ہوتا ہے. دنیا کے کسی مذہب میں ایسا کوئی آئیڈیل ہے ہی نہیں کہ ایسے اہل بیت ہمارے سامنے آئیڈیل, ورنہ ہر مذہب میں اچھی باتیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی, ہر مذہب میں اچھے پیغامات آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے, ہر جگہ اچھی باتیں کرنے والے آپ کو مل جائیں گے, لیکن ایسا کردار جو آل محمد کا کردار ہے وہ کہیں نہیں ملے گا. اہل بیت کی یہ خوبی ہے ان کا کردار. پیغمبر مباہلے میں لے کر آئے, لیکن یہاں بھی ہمارے یہاں یہ بھی جوانوں کے لیے معلوم رہے کہ مباہلے کی تاریخ ہے. آئے مباہلہ نازل ہوئی لیکن مباہلہ ہوا نہیں, یعنی مباہلہ نہیں ہوا. مباہلے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں کو بددعا کرنا ہے. بھئی کہاں بددعا کی نوبت آئی؟ یہ تو اس وقت کے عیسائیوں نے بھی چہرے دیکھ کے ایک بات کہہ دی, یعنی اس دور میں بھی صاف صاف یہ تاریخ ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں کی تاریخ, متفق علیہ تاریخ ہے. جیسے ہی رسول اپنے گھرانے اور اپنے خاندان والوں اور صدیقہ طاہرہ امام حسن امام حسین اور امیر المومنین ایسے عیسائیوں نے یہ چہرے دیکھے, تاریخ کی علامات ہے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بددعا کر دی تو روئے زمین پر کوئی ایک عیسائی بھی باقی نہیں رہے. یہ اس دن جملہ تھا کہ ہم تو ایسے چہرے دیکھ, کم از کم عیسائیوں کو اتنی معرفت تو تھی کہ وہ آل محمد کے چہروں کو دیکھ کر یقین کر رہے تھے کہ اگر یہ بددعا کر دیں تو روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. اس حد تک تو وہ جانتے ہی, تو پھر اسی بنیاد پر پیچھے ہٹ گئے. یعنی مباہلہ ہمارے مشہور ہے, مباہلہ ہوا نہیں ہے.
یعنی عملاً مباہلہ نہیں ہوا، رسول اللہ واپس ہو گئے، چونکہ یہ بات آئی اور رسول اللہ کے ساتھ گھرانے والوں کو دیکھا، کیا یہ بات تھی کہ اگر رسول اپنے آس پاس والوں کو لے کر آئیں تب تو رسول اللہ سے مباہلہ کر لیں گے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ اگر رسول اللہ اپنے اصحاب کو لے کر آئے تب رسول سے مباہلہ کر لینا، لیکن اگر رسول اپنے گھر والوں کو لے کر آئے تو مباہلہ کر لینا۔ کم از کم اس دور کے عیسائیوں کو بھی معلوم تھا کہ اصحاب اور ہوتے ہیں، گھر والے اور ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کو بھی تھا اور انہیں معلوم تھا، گویا کم از کم عیسائیوں نے اس بات کا تو پیغام دے ہی دیا ہے کہ اصحاب حقانیت کی دلیل نہیں ہوتے ہیں بلکہ نبی کا گھرانہ حقانیت کی دلیل ہوتا ہے۔ پھر جب پیغمبر اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، مومنین کو لے کر آئے، مباہلہ نہیں ہوا۔ یہیں پر تاریخی اعتبار سے ہمارے یہاں شیعی تاریخ میں ایک مباہلہ روایتوں موجود ہے کہ جو ہم لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اس کے راوی ہیں صفوان، انہیں سے دعا ہے، بعد میں دعائے صفوان بھی کہی جاتی ہے، دعائے زیارت عاشورہ کے بعد کی دعا ہے۔ یہ نابینا تھے اور انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، شروع سے نابینا تھے، زیارت عاشورہ انہیں یاد تھی، روزانہ پڑھتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو قاضی کرکوک تھے انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ زیارت عاشورہ ایک طرف توحید ہے اور اسی زیارت عاشورہ میں شرک کو بھی گویا بیان کر کے اس سے بچنے کا پیغام دیا گیا، یعنی توحید و شرک دونوں، کہ کیسے ہم توحید کی طرف آئیں اور کیسے اپنے کو شرک سے بچایا جائے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اسی زیارت عاشورہ نے توحید کو بھی بیان کیا ہے یا ولایت کو بھی بیان کیا ہے، برات کو بھی بیان کیا ہے، یعنی ولایت و برات دونوں کو بیان کیا ہے۔ یہ چونکہ زیارت پڑھا کرتے تھے تو قاضی کرکوک نے اعتراض کیا کہ یہ گویا بنی امیہ کے اوپر اعلان کرنا غلط ہے، نام بنام لعنت ہے، یزید جیسے اور یزیدین یا یزید کے باپ دادا کے اوپر لعنت کی گئی، حدیث قدسی ہے، اللہ کا قول ہے، امام کی حدیث ہے، تو اعتراض کیا کہ غلط ہے۔ تو صفوان نے ان کے خاندان کے تھے، پوتے ہی تھے، انہوں نے یہ جملہ کہا کیونکہ میں نابینا ہوں، میں دیکھ سکتا نہیں ہوں، لہٰذا میں تمہیں کتابوں سے تو حوالے نہیں دے سکتا، یہ میری مجبوری ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، میں تمہیں لا کر کتابیں دکھاؤں اس کو حق ثابت کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس بات کے اوپر تیار ہوں کہ آؤ میدان میں مباہلہ کرو، یعنی آپ تاریخ پڑھیے، باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ آؤ ہم سے مباہلہ کرو، اور قاضی کرکوک مباہلے کے لیے آئے اور باقاعدہ یہ مباہلہ ہوا ہے، دونوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ تاریخی واقعہ یہ ہے کہ ادھر مباہلہ کر کے نکلے ہیں، قاضی کرکوک سیاہ ہونا شروع ہو گیا، یعنی یہ تاریخ کا جو مباہلہ عملاً ہوا ہے صرف ایک موقع تاریخ میں موجود ہے، اور یہ بھی قاضی کرکوک کے ساتھ 3 دن میں واصل جہنم ہوتا ہے، یعنی یہ مباہلہ۔ اور پھر دوسری طرف جب پیغمبر کے پاس مباہلے کے لیے آئے، یہاں پر بعض لوگوں نے سوال کیا، رسول نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ جب سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سب کچھ مان رہے تھے تو پھر پیغمبر اور اسلام کی حقانیت کو قبول کیوں نہیں کر لیا؟ یہ مسلمان ہو جانا چاہیے۔ یہی تو ذہن میں آتا ہے کہ جب مباہلہ بھی نہیں کیا ہے، جزیہ دینے کے اوپر تیار ہو گئے لیکن اسلام کو قبول کرنے میں تیار نہیں، یعنی یہ قابل غور ہے کہ اسلام کو نہیں تسلیم کیا، اپنے دین کے اوپر باقی رہے، اسلام کی حقانیت کا اعتراف کر لیا، مباہلے کے لیے تیار ہوئے۔ جملہ کہا ہے کہ ایسے چہرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بددعا کرتے تو سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے مباہلہ کیوں نہیں کیا، یہ اسلام کو قبول نہیں کیا، جبکہ اسلام حق ہے اور اسلام حق کا پیغام دے گا۔ اس کے سلسلے میں خود رسول کی ایک روایت ہے، اس کو عرض کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا صلوات مخاطب کر کے پیغمبر نے یہ الفاظ ادا فرمائے، یمنع اسلام من اسلامکم حب و شرب الخمر و حب التسلیس و اکل الخنزیر، یعنی یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ 3 چیزیں سبب بنی ہیں جس کی وجہ سے تم یہ دیکھ کر کہ اسلام حق ہے، اس یقین کے ساتھ کہ پیغمبر حق ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے حق ہے تب بھی ماننے میں تیار ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہا 3 چیزیں سبب۔ سب سے پہلا سبب تمہارے ہاں شراب سے محبت ہے، شراب خوری، روایت کے الفاظ شرب الخمر، یہ شراب پینا، گویا شراب معمولی چیز نہیں ہے، شراب معمولی عیب نہیں ہے، یہ معمولی مرض نہیں ہے، یہ ایسا مرض ہے، یہ روایت گواہ ہے، پیغمبر کے الفاظ ہے کہ اگر اس مرض کا شکار ہو گیا تو آدمی حق کو دیکھ کر بھی حق کو نہیں مان پاتا ہے،
تو پہلی چیز ہے کہ شراب امام پیغمبر نے فرمایا. دوسری چیز حب تسلیس. یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا تسلیس کا، یعنی یہ دین کا عقیدہ، حب التسلیس، یہ دین کی محبت اسلام کو حق کی طرف آنے نہیں دے رہی. یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دین کی محبت ہے جو حق کی طرف آنے نہیں دے رہی. اس لیے کہ اسلام کی عیسائیوں کا عقیدہ ہے تسلیس، اللہ ہے اور پھر بیٹا ہے اور روح القدس ہے. تو یہ الفاظ ہیں کہ پہلی چیز ہے شراب ہے، دوسری طرف ان تینوں کی محبت ہے جو انسان کو حق کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور تیسری چیز پیغمبر نے فرمایا اکل الخنزیر، یعنی سور کا گوشت ختم کیا. آج انصاف سے بتائیے اس وقت دنیا میں ان تین چیزوں کے تب بڑھاوا دیا جا رہا ہے، یعنی ان تین چیزوں کے اوپر کیوں زور ہے؟ یہ شراب کے اوپر بھی زور ہے، اس جانور کے گوشت کے اوپر بھی بہت زور ہے. آج ہر آپ کھانے کی چیزوں میں اسی کا آپ چربی پائیں گے. وجہ کیا ہے؟ شاید پیغمبر کی حدیث جب نبی نے فرمایا ہے دشمن بھی اتنا ہوشیار ہوتا ہے وہ کبھی کبھی حق والوں کی باتوں کو دیکھ کر حق کو مٹانا چاہتا ہے. یعنی کبھی کبھی مخالفین جب منصوبے بناتا ہے تو حق سے باتوں کو لیتا ہے تب منصوبے بناتا ہے. جب باطل نے دیکھ لیا کہ نبی کریم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہیں کہ حق کو دیکھنے کے بعد بھی حق کی طرف آنے نہیں دے رہی ہیں، حق کا یقین ہونے کے بعد بھی حق کو تسلیم نہیں کرنے دے رہی، لہذا بعید نہیں ہے آج کے زمانے میں ان چیزوں کو بڑھاوا دینے کی ایک وجہ یہی ہو کہ جتنا زیادہ سماج میں یہ چیزیں بڑھیں گی اتنا ہی لوگوں کو اسلام کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے. یعنی معاملہ یہاں صرف گناہوں کا نہیں ہے، معاملہ صرف معصیت کا نہیں ہے، معاملہ صرف شراب کا نہیں ہے، معاملہ صرف ان جانوروں کے گوشت کا نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ دنیا کو حق کی طرف جانے سے کیسے روکا جائے. یقین رکھیے جب تک سماج میں یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی آسانی سے حق کا پیغام نہیں دیا جا سکتا ہے. اگر آج ہماری والوں کی ذمہ داری دنیا تک پیغام حق پہنچانا ہے، پیغام قدیر کو پہنچانا ہے، آل محمد کے پیغام کو پہنچانا ہے، تو یہ بھی نگاہوں میں رکھنا پڑے گا کون کون سی چیزیں لوگوں کو حق کی طرف آنے سے روکتی ہیں. جب تک ان چیزوں کو درمیان سے نہ ہٹایا جائے آسانی سے پیغام نہیں پہنچ سکتا. یعنی ہم یہ نہ سوچیں معصیت ہو رہی ہے ہونے دو، گناہ ہو رہا ہے ہونے دو، شراب خوری ہو رہی ہے ہونے دو، زنا ہو رہا ہے ہونے دو، لوگ حلال و حرام کی فکر نہیں کر رہے ہونے دو. نہیں، اگر ہمیں حق کا پیغام پہنچانا ہے تو یہ بھی نگاہوں میں رکھنا پڑے گا معصیت ہے جو آنے نہیں دیتی، گناہ ہے جو آنے نہیں دیتے ہیں. اور پھر بڑے بڑے گناہ آج تو ہمارے ہاں نوبت یہاں تک آئی ہے کہ ان گناہوں کے سلسلے میں ایک بڑی تعداد ہے جس کے ذہنوں میں گناہ کا گناہ ہونا ختم ہو گیا ہے. کہ خود گناہ شاید اتنا عیب نہ ہو، یقیناً عیب ہے، جتنا مزاجوں سے گناہ کا برا ہونا ختم ہو جانا عیب ہوتا ہے. آج شاید ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے گناہ آہستہ آہستہ گناہ ہونا ختم ہوتا جا رہا ہے. آج تو ہمارے ہاں معصیت کا معصیت ہونا ختم ہوتا جا رہا ہے. آج ہمارے ہاں گناہ پہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑتا ہے. آج سماج میں برائیاں بڑھتی رہتی ہیں، ہم تو سوچتے ہیں زمانے کی ضرورت ہے. نہیں، اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آل محمد کے چاہنے والے ہیں، تو گناہ سماج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ سماج کو تباہی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. اب یہ نہ سوچیں کہ آج کے زمانے میں گناہ ہو رہا، نہیں، گناہوں سے روکنا ہے. خدیری ہیں، اگر مولائی ہیں، اگر ولایت ہے تو ہمارا ایک فریضہ کیسے سماج سے گناہوں کا خاتمہ ہو. یعنی اگر ہم اہل بیت کے چاہیں، الحمدللہ محرم جیسے عظیم ہمارے سامنے موقع ہے پیغام حق کو پہنچانے کا، ایام عزا جیسا بہترین موقع ہے ہمیں ولایت کا پیغام پہنچانے کا. دنیا کی کسی قوم کو ایسے موقع فراہم نہیں ہے جتنا آل محمد کے صدقے میں اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیے ہیں. یعنی اگر الحمدللہ ہمارا دین حق ہے تو ہمیں دین حق کو پہنچانے کا اللہ نے موقع بھی تو دیا ہے. اب یہ تو سوال بارگاہ خدا بندی میں ہم سے ہوگا کہ اگر تمہارا دین حق تھا، تمہارا پیغام حق تھا، تمہارا مذہب حق تھا اور اللہ نے تمہیں موقع بھی دیا تھا تو کتنا تم نے پیغام حق کو پہنچایا ہے. سوال ہوگا کتنا تم نے دین حق کو پہنچایا ہے. لہذا صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے حق کو حق کہہ دینا کمال نہیں ہوتا ہے بلکہ دوسروں تک پیغام حق پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ہم مولائی ہیں، اگر ہمارے پاس ولایت ہے، اگر ہم حسینی ہیں، اگر عزادار ہیں تو ہمارا کام گھر میں بیٹھ کر اہل بیت کا نام لینا نہیں ہے،
بلکہ ہمارا کام دنیا سے یزیدیت کا خاتمہ ختم کرتے ہوئے عزاداری صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں نام حسین کسی رسم کی بنیاد پر لینا ہے، نہیں، عزاداری کا مطلب ہے کہ جب ہمیں یہ موقع ملا ہے تو کیسے دنیا سے یزیدیت میں کمی آئے گی، کیسے یزیدی افکار میں کمی آئے گی۔ اس لیے کہ غدیر خالی زبان پر آئے ہوئے کچھ الفاظ نہیں ہے، بلکہ ایک فکر ہے جو سماج میں آنا چاہیے، ایک سوچ ہے جسے سماج میں آنا چاہیے، ایک نظریہ ہے جسے سماج میں آنا چاہیے، ایک تحریک ہے جسے سماج میں آنا چاہیے۔ غدیر کسی شخص کا نام نہیں ہے، ولایت کسی فرد کا نام نہیں ہے، بلکہ غدیر و ولایت ایک تحریک و نظام کا نام ہے۔ ظاہر سی بات اگر غدیر اور ولایت نظام کا نام ہے تو اس کے مقابلے میں جتنی چیزیں آئی ہیں وہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، چاہے کوئی بھی اکٹھا ہونے کی جگہ ہو، چاہے کوئی بھی جگہ جمع ہونے کی جگہ ہو، جہاں پر انتخاب ہو رہا ہے، جہاں پر چناؤ ہو رہا ہے، جہاں خلیفہ چنا جا رہا ہے، وہ جگہ نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے، ایک نظام ہے۔ آج ہماری ذمہ داری اسی غدیری نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، غدیری فکر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ایسے غدیر کا پیغام پہنچے، یا یہ عرض کروں کربلا تک آنے کے بعد ایسے فکر حسینی دنیا تک پہنچے کہ فکر یزیدی سماج میں پنپنے نہ پائے، یعنی گویا عزاداری ایسی ہو کہ جس سے سماج میں فکر حسینی بڑھ رہی ہو، عزاداری ایسی ہو کہ جس سے فکر یزیدی میں خاتمہ ہو، یعنی گویا جتنا جتنا حق عزاداری ادا ہوگا اتنا ہی سماج سے یزیدی افکار کا بھی خاتمہ ہوگا، یزیدی اعمال کا بھی خاتمہ ہوگا۔ لہذا کہنے کا ہے کہ اگر ہم یہ غور کریں کتنا ہم نے عزائے سید الشہداء کا حق ادا کیا، تو دیکھیں عزاداری کے بعد جتنا ہمارے درمیان سے یزیدی کاموں کا خاتمہ ہو جائے، سمجھنے اتنا ہی ہم نے عزاداری کو سمجھ کے اس کا حق ادا کیا، ورنہ نام امام حسین لیتے رہیں اور ہمارے اطراف میں یزیدی کام بڑھتے رہیں، اسے حسینیت نہیں کہتے۔ ہم امام حسین کا تذکرہ کرتے رہیں اور یزید اپنے مشن میں کامیاب ہوتا رہے، اسے عزاداری نہیں کہا، حقیقی معنی میں ہمیں اہل بیت کا نام ہمارے لیے بہرحال مباہلے کا موقع تھا، آخری بات ہے روایت ہے، اور اس روایت کو عرض کرتے ہوئے بہرحال اپنے مصائب کے لیے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، محرم کا موقع ہے اور پھر غدیر اور مباہلے کے بعد محرم کا موقع ہے، یعنی اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور فرصت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی گویا یہ تعریفیں ہیں کہ ہم ولایت سے آشنا ہو جائیں، یہ تعریفیں ہیں کہ ہم دین سے آشنا ہو جائیں، یہ تعریفیں ہیں ہم علی ابن ابی طالب کی معرفت ہمارے پاس آ جائے، اہل بیت کو ہم پہچان سکیں، تاکہ جب ایام عزا آئے حسینی ہمارے سامنے تحریک آ رہی ہو، اس وقت ہم اسی پیغام ولایت کو پہنچا سکیں، اسی پیغام اہل بیت کو پہنچا۔ جب امام نے فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ رحمت نازل کرے اس کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ کسی نے سوال کیا مولا یہ آپ کے امر کو زندہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ کیا امر کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرنا یہ ہے یتعلم علومنا صلوات علی محمد، فرمایا کہ ہمارے امر کو زندہ کرنا یہ ہے کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، احیاء امر یہ ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھو اور لوگوں کو بتاؤ، ہمارے پیغام کو سیکھو تب دوسروں کو بتاؤ، ہمارے دین کو سیکھو تب دوسروں کو بتاؤ۔ تو کم از کم پہلی منزل پر اپنے جیسے لوگوں کو یہ کہنے کا حق ہے کہ پیغام اہل بیت پہنچا دینا ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، دین اہل بیت پہنچانا ہر ایک کی ذمہ داری نہیں، اس لیے کہ دین اہل بیت کا معاملہ سماج میں برائیوں کا خاتمہ ہے، اور برائیوں کے خاتمے کی مثال ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بیماریوں کو ختم کرتا ہے، تو سماج سے یا انسان کے جسم سے وہی ڈاکٹر تو برائیاں اور بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے جو علم و صلاحیت رکھتا ہو، ورنہ اگر نیم حکیم ہوگا تو بجائے علاج کے مرض میں اضافہ کر رہا ہوگا۔ یہی تو امام رضا نے فرمایا ہے کہ ہمارا دین پہنچانا، ہمارا پیغام پہنچانا، ہماری ولایت کو پہنچانا یہ ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسے سیکھیں تب دوسروں تک پہنچائے۔ اور شاید اگر ہم نے اسی نقطے پر غور کیا ہوتا کہ ہر ایک کا کام دین کا پیغام دینا نہیں ہے، ہر ایک کا کام ولایت کا پیغام دینا نہیں ہے، بلکہ پہلا ذمہ داری سیکھنا ہے پھر پیغام دینا، تو شاید اتنی تعداد میں مجلسیں ہمارے ہاں اسی پیغام اہل بیت کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ بن رہی ہوتی، یعنی جتنی زیادہ مجلسیں ہو رہی ہوتی اتنا حسینیت ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہوتی ہے۔ کیوں ہے؟ شاید امام رضا نے فرمایا جب بغیر سیکھے ہوئے آدمی علاج کرنا شروع کر دے گا
تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں فائدے کے بجائے کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے. مرض ہے سر میں اور دوا ہوتی ہے پیروں کو, اور پھر کبھی کبھی آدمی اپنے حساب سے دوا دے دیتا. مریض کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. جھولا چھاپ ڈاکٹر اسے اپنی دکان چلانا ہوتی, یہ بھی سوچتا ہے مریض کو پسند کیا ہے. اگر ناراض ہو گیا تو کل ہمارے پاس آئے گا نہیں, تو پھر اگر اسے لانا ہے تو اسے خوش رکھنا ہے. تو یہ بھی ایک پہچان کیسے یہ خوش رہے کہ ہماری دکان چلتی رہے. لیکن جو واقعی ڈاکٹر ہوگا وہ مریض کی خوشی کو نہیں دیکھے گا بلکہ اس کے مرض اور اس کی ضرورت کو دیکھے گا. لاکھ کو تکلیف کا اظہار کرتا رہے, لاکھ طلبتا رہے, لاکھ درد سے کراتا رہے, لیکن اچھا ڈاکٹر اس کے درد کو نہیں دیکھتا ہے, اس کے مرض کو دور کرنا چاہتا ہے. اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی. درد اسے معلوم ہوتا ہے اسی درد کے خاتمے ہی میں تو اس کا اصل فائدہ ہے, اسی ہو سکتا ہے ناراضگی میں تو اس کا فائدہ لہذا امام نے فرمایا تعلم علومنا ویعلمها الناس, سیکھو اور اس کے بعد ہمارے دین کو پہنچاؤ. اور پھر ایک معیار بتا دیا, گویا ہم سب کے لیے اتمام حجت کر دی. کہا کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا, یہ یقین رہے کہ ہمارے کلام, ہمارے دین, ہمارے پیغام, ہمارے مذہب میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر یہ صحیح طور پر لوگوں تک پہنچ جائے تو انہیں مجبور کر دیتی ہے ہمارے آگے سر کو جھکانے کے لیے, مجبور کر دیتی ہے ہماری پیروی کے لیے. اس لیے کہ آل محمد جیسے جب حق افراد ہوتے ہیں, اور یہی تو وجہ تھی اہل بیت کی مخالفتیں. کربلا تک نوبت کس لیے پہنچی؟ معلوم تھا کہ اگر یہ سماج میں رہیں گے, ان کی سیرت سماج میں رہے گی, ان کا کردار سماج میں رہے گا, تو پھر کبھی طاغوتی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا, کبھی باطل نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ حق کا نظام اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک حق کو بتانے والے سماج میں موجود رہیں گے. یا امیر المومنین کو کیوں قتل کیا گیا؟ یہ حضرت زہرا پر ظلم کیوں اٹھائے گئے؟ یہ کربلا میں امام حسین کو کیوں قتل کیا گیا؟ ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ اگر یہ رہیں گے تو حق زندہ رہے گا, اگر یہ رہیں گے تو باطل پھر کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے معنی یہ ہے کہ اہل بیت صرف زبانی طور پر حق نہیں ہے بلکہ اصل وجود ان کا حق ہے. اور امام فرمان صرف ہمارا وجود حق نہیں ہے بلکہ ہماری باتیں بھی حق ہے, ہمارا کلام بھی حق ہے, ہمارا پیغام بھی حق ہے, ہمارا دین بھی حق ہے. شرط ہے کہ پیغام ہمارا لوگوں تک پہنچ جائے, اس لیے کہ انسانی فطرت کا بیدار ہونا شرط ہوتا ہے. اگر فطرت انسانی بیدار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی فطرت اسے مجبور کرتی ہے حق کے آگے سر کو جھکانے. اور اس کا ثبوت کائنات میں جس نے تحقیق کی ہے اکثریت اہل بیت کے آگے سر جھکانے پر مجبور کی. یعنی پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ تحقیق کر کے لوگوں نے اہل بیت کے مذہب کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ غیروں نے تحقیق کر کے اہل بیت کے مذہب کو اپنایا ہے. یہ خود اہل بیت کی حقانیت, ان کے پیغام کی حقانیت کی دلیل ہے. اور اس کے لیے کربلا اس بات کا ثبوت ہے. یزید نے اتنے زیادہ ظالم اس لیے بٹھائے تھے کہ ظلم پیغام دیتا ہے کہ اس کو کس حد تک حق کو دبانے کی کوشش کرنا پڑے. لیکن کبھی کبھی باطل اس بات کو بھول جاتا ہے کہ حق کا بچانا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ جو خالق انسان ہے اس کے ہاتھ میں. تم گلا تو کاٹ سکتے ہو لیکن حق کو مٹا نہیں سکتے. تم گلا تو کاٹ سکتے ہو لیکن باطل کامیاب ہو جائے یا نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے 72 تم شہید کر دو لیکن یہ سوچو مشن میں کامیاب ہو گئے, نہیں ہو سکتا. کربلا میں حسین نے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن حق کا پرچم بلند کر دیا. اور آج بھی ایام عزائے حسینی آ رہے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی حسینیت زندہ, حسین ابن علی کا پیغام زندہ, حسین ابن علی کا مشن زندہ. یہ ہر زمانے کے یزیدی اور یزیدان وقت لاکھ کوششیں کرتے رہے لیکن نہ تو حق کو مٹا سکتے ہیں اور جو حق کا ذریعہ حسینیت ہے اسے نہیں مٹا سکتے. بہرحال ایک درد ہوتا ہے جب اپنا عزیز جاتا ہے. ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس, ابھی مجلس سے قبل آپ نے ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں سنا. انسان بہرحال اپنے اخلاق و کردار ہی سے پہچانا جاتا ہے, لیکن آج ایک ایسے بہترین انسان کے جانے سے ہر ایک کو احساس ہوتا ہے, اور بالخصوص اگر بڑوں کے سامنے کوئی چھوٹا چلا جائے تو اور احساس ہوتا ہے. لیکن کربلا والوں سے پوچھیے کہ اپنے عزیزوں کو بچھوڑنا کیسے کرتے. کربلا والوں سے پوچھیے جہاں ابھی اخلاق کی بات تھی, جس کا اخلاق نبی ہو, پیغمبر کے سلسلے میں حسین کا جملہ کہ میں اب اسے بھیج رہا ہوں, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد فرض الیہم, اس ان کی جانب اب وہ غلام جا رہا ہے. کان اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا, خدایا اب میں ایسے علی اکبر کو بھیج رہا ہوں جس کا اخلاق پیغمبر ہے, جس کا کردار پیغمبر ہے. لاکھ دنیا میں اخلاق انسان کی زندگی میں اچھا آ جائے لیکن جو اخلاق پیغمبر ہے وہ نہیں ہو سکتا.
اس لیے کہ نبی کے اخلاق کے سلسلے میں اللہ نے کہا انکا لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق انتہائی عظیم ہے۔ جب اللہ کسی کے اخلاق کو عظیم کہہ رہا ہو، اور کربلا میں حسین ابن علی کیا فرما رہے ہیں، جو اخلاق پیغمبر تھا وہی علی اکبر کا اخلاق ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، کسی کے لیے جملہ نہیں ملتا ہے کہ اخلاق میں بھی پیغمبر کے مشابہ، اخلاق میں پیغمبر جیسے، اخلاق میں بھی پیغمبر کے مثل و نظیر ہے۔ معمولی اخلاق نہیں تھا۔ آج ہمارے یہاں ایک کے عزیز کے جانے کے بعد اس کا بہترین اخلاق تھا، ملنا جلنا اچھا تھا، دوسروں کا خیال کرتا تھا۔ انسان سے بتائیے جب ایک ایسے انسان کے جانے سے آپ کو اتنا احساس ہوتا ہے، تو پھر جب حسین ابن علی کے سامنے 18 سال کا بڑھیا جوان جو اخلاق پیغمبر رکھتا تھا، اور صرف اخلاق پیغمبر نہیں بلکہ دیکھنے میں بھی پیغمبر جیسا، کھانا خلقاً و خلقاً، اخلاق میں بھی ہے اور خلق میں بھی ہے، یعنی باطن میں بھی ہے۔ پیغمبر کے لیے مشابہت ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے مشابہت ہے، چہرے کے اعتبار سے مشابہت ہے، اور کردار کے اعتبار سے مشابہت ہے۔ اب آپ سوچئے جس وقت جناب علی اکبر کو خدا حافظ کا آج آپ کو احساس ہے کہ آپ کا عزیز چلا گیا، جس وقت آپ نے رخصت کیا، جس وقت آپ قبر تک لے کر پہنچے، تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایسے میں حسین ابن علی سے پوچھئے کہ جب 18 سال کا جوان نگاہوں کے سامنے جا رہا تھا تو اس وقت آپ کے دل پہ کیا ہوتا؟ اور پھر یہ کربلا میں ایک قابل غور چیز تھی کہ جس وقت علی اکبر کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، یہ حدیث اس بات کا پیغام کہ صرف بیٹے کو خدا حافظ نہیں کہہ رہے بلکہ اپنے نانا کے شبیہ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ گویا اب حسین ابن علی کو دوہرا غم تھا، نگاہوں کے سامنے صرف لال و بیٹا نہیں جا رہا تھا بلکہ نانا کی شبیہ جا رہی تھی۔ یہی تو فرمایا تھا جب میں اپنے نانا کے ظاہر پہ مشتاق ہوتا تھا تو اپنے لال علی اکبر کو دیکھ لیتا، اور یہی تو وجہ ہے کہ سب کو رخصت کیا۔ یہ منظر نگاہوں کے سامنے تاریخ نہیں دیکھا کہ جو جناب علی اکبر کو خدا حافظ کرنے کے بعد ہوا ہے، جیسے خدا حافظ کہا ہے، آگے آقا حسین بیٹھے نہیں بلکہ تاریخ کا جملہ ہے کہ جناب علی اکبر نے ایک دفعہ آہٹ محسوس کی، دیکھا بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے چلا بار کو روک دیا تھا، یہی سوال کیا تھا بابا آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، پیچھے پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ عجب انداز سے جملہ فرمایا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، معلوم ہوتا کہ ایک باپ کے لیے جوان کا غم کتنا سخت ہوتا ہے۔ عزیز و انصاف سے بتائیے اگر آقا حسین کا یہ جملہ ہے، جانے کے بعد جب مولا حسین کی ایک کیفیت ہے، جب آقا کے کانوں میں یہ جملہ آیا ہوگا بابا میرا آخری سلام قبول کرو، تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جو ابھی عباس جیسے بھائی کے جنازے سے آیا ہے، جو ابھی کچھ دیر پہلے قاسم جیسے بھتیجے کے لاشے کو اٹھا چکا ہے، جو انو محمد جیسے بھائیوں کے جنازوں کو اٹھا چکا ہے، اس کے سامنے جوان بیٹے کی آواز آ رہی ہے میرے بابا میرا آخری سلام قبول کرو۔ اب تک حسین مقتل میں پہنچے تھے، اب بیٹے کی آواز میں بھی چلتے ہیں، عجب انداز سے چلے گا علی، اے میرے لال علی اکبر آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے تمہارا بابا مقتل تک پہنچ سکے۔ عزیز و شاید سبب یہ رہا ہو کہ عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ چکی تھی، علی اکبر کے جانے سے آنکھوں کی بصارت چلی گئی، اور اب تک اگر مقتل میں آئے کم از کم یہ بیٹا تھا جو سہارا دے کر آتا تھا۔ اب حسین تنہا ہو گئے، کون ہے جو سہارا دے؟ آگے بڑھے، ایک دفعہ نہ چل سکے زمین پہ بیٹھ گئے، پھر اٹھے پھر بیٹھ گئے، آخر میں اٹھنا چاہا زمین پہ گر گئے۔ عجب حسین کے لیے امتحان تھا، کیسے جوان کے سرحانے پہنچے، بس آخری منزل آئی، جب سرحانے پہنچے آقا حسین دیکھ کے تڑپ گئے ہوں گے، نگاہوں کے سامنے 18 سال کا جوان ہے، اے میرے لال خدا حافظ، اے میرے لال دنیا سے سدھارو، ابھی تمہارا باپ تم سے خدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رخسارے پہ رخسارے کو رکھ دیا، عدد دنیا بالک الفا، اے میرے لال تمہارے لال زندگانی ہے۔
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم